دوسرے حکم پر غور کرنے سے پہلے میں ایک اور غور طلب بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم بائبل میں خدا کے 10 احکام کا مطالعہ کریں تو ہمیں 10 احکام 10 حصوں میں تقسیم ہوئے بالکل نظر نہیں آتے۔ یہ اسی طرح لکھے ہوئے نظر آئیں گے جس طرح باقی ابواب لکھے گئے ہیں، اور 10 احکام کی واضح طور پر 10 حصوں میں تقسیم نہیں ملتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیتھولک اس کو جس نظر سے تقسیم کر رہے ہیں وہ پروٹسٹنٹ تقسیم سے مختلف ہے۔ ہم آگے چل کر یہ بھی دیکھیں گے کہ یہودی اس کو کس لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں۔ اگر ہم چرچ آف پاکستان کی دعائے عام کی کتاب دیکھیں تو صفحہ نمبر 32 سے 10 احکام کا بیان نظر آتا ہے، اور اس کی تقسیم کچھ اس طرح ہے۔ پہلا، خداوند تیرا خدا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ دوسرا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین میں یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا۔ تیسرا، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ چوتھا، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ پانچواں، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ چھٹا، تو خون نہ کرنا۔ ساتواں، تو زنا نہ کرنا۔ آٹھواں، تو چوری نہ کرنا۔ نوواں، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ 10واں، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ اگر غور کریں تو یہ ایز اٹ از لکھی گئے ہیں، نہ ان کی ترتیب میں کوئی فرق ہے، نہ ان میں کچھ کمی اور اضافہ کیا گیا ہے۔ اور صفحہ نمبر 35 پر 10 احکام کے ختم ہونے کے بعد ایک نوٹ لکھا گیا ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ 10 احکام کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ سنائے جائیں، اور اگر آپ پیج کے کارنر پر دیکھیں تو لکھا ہے 1960 کی ترتیب۔ کیتھولک دعاؤں کی کتاب میں ان کو اس طرح سکھایا جاتا ہے۔ پہلا، ایک خدا کو ماننا اور فقط اسی کی عبادت کرنا اور اس کو سجدہ کرنا۔ دوسرا، خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ تیسرا، خداوند کا دن پاک ماننا اور اس میں بدنی محنت کا کام نہ کرنا۔ چوتھا، ماں باپ کی عزت کرنا۔ پانچواں، خون نہ کرنا۔ چھٹا، زنا نہ کرنا۔ ساتواں، چوری نہ کرنا۔ آٹھواں، جھوٹی گواہی نہ دینا۔ نوواں، بیگانی عورت کی آرزو نہ کرنا۔ 10واں، بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا۔ اب اگر ہم کیتھولک بائبل میں خروج 20 باب کی نظر سے ان احکام کی ترتیب دیکھیں تو وہ اس سے کافی مختلف نظر آئیں گے۔ کیتھولک ان احکام کو کس نظر سے تقسیم کرتے ہیں وہ بھی کیتھولک بائبل کے خروج 20 باب کے فٹ نوٹ میں لکھا ہے۔ میں اس فٹ نوٹ کو ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں یوں لکھا ہے کہ باب 20 1 سے 17 کلام مقدس کے مطابق خدا کے احکام 10 تو ہیں، لیکن ان کی تقسیم صریح نہیں ہے۔ روایتاً کیتھولک کلیسیا آیات 1 سے 6 ایک حکم سمجھتی ہے اور آیت 17 کو 2 جدا احکام مانتی چلی آئی ہے۔ باب 20 آیت 2، کوئی تراشی ہوئی چیز یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان میں ہے، اس تراشی ہوئی چیز یا اس چیز کا جو اوپر آسمان میں ہے اس کی پرستش کرنے کی خاطر بنانا منع ہے، کیونکہ ساتھ ہی حکم ہے کہ تو ان کو سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی خدمت کرنا، یعنی سب مورتیں اور صورتیں جن کے بنانے کی غرض بتوں کے طور پر ان کی خدمت کرنا اور ان کو الہی عزت دینا مت بنانا۔ لیکن اور بتوں اور صورتوں کا بنانا منع نہیں تھا، بلکہ خاص خدا کے گھر کے لیے ان کے بنانے کا حکم کلام مقدس میں دیا گیا۔ یہاں تک ہمیں 2 کلیسیاؤں کے ایک ہی بات کو دیکھنے کے 2 مختلف نظریات نظر آتے ہیں۔ میں اس ساری بات میں دونوں میں سے کسی بات کو بھی صحیح یا غلط ثابت نہیں کرنا چاہتا، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میرا مقصد آپ کو دونوں نظریات کا ادراک کر پانا ہے۔ لہٰذا یہاں تک یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پروٹسٹنٹ کلیسیا ان احکام کو 10 حصوں میں ویسے ہی تقسیم کر رہی ہے جیسے وہ خروج 20 باب میں درج ہیں، اور کیتھولک کلیسیا ان کو ایک الگ نظر سے دیکھ کر 10 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ کیتھولک تقسیم میں کچھ تاریخی وجوہات کا بھی عمل دخل نظر آتا ہے جس کو ہم آگے چل کر باغور دیکھیں گے، جیسے کہ کیتھولک بائبل خروج 20 باب 8 آیت میں لکھا ہے، تو سبت کے دن کو پاک رکھنے کے لیے یاد کر، جبکہ دعائے عام کی کیتھولک تقسیم میں اس حکم کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ خداوند کا دن پاک ماننا اور اس میں بدنی محنت کا کام نہ کرنا۔
اب سبت کے لفظ کو یہاں کیوں نہیں لکھا گیا، اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے، اس لیے اس بات کو ہم الگ سے زیر غور لائیں گے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل خروج 20 باب میں لکھے ہوئے 10 احکام کو کس نظر سے دیکھتے اور تقسیم کرتے ہیں۔ ان کا ان 10 احکام کو لے کر کیا نظریہ ہے، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان احکام کی تقسیم کس طرح کی گئی ہے۔ ہم سب کے پاس انٹرنیٹ موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم انٹرنیٹ پہ جوئش ورچوئل لائبریری کو سرچ کریں تو اس میں ہمیں عبرانی میں لکھے ہوئے تمام صحیفے مل جاتے ہیں۔ تو ان کی تقسیم کچھ یوں کی گئی ہے۔ میں ان کا انگلش اور اردو ورژن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا، خداوند تیرا خدا میں ہوں، I am the Lord your God۔ دوسرا، غیر معبودوں کو نہ ماننا، You shall not have other gods۔ تیسرا، خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، You shall not take the name of the Lord your God in vain۔ چوتھا، سبت کا دن پاک ماننا، Remember the Sabbath day۔ پانچواں، ماں باپ کی عزت کرنا، Honor your father and mother۔ چھٹا، خون نہ کرنا، You shall not murder۔ ساتواں، زنا نہ کرنا، You shall not commit adultery۔ آٹھواں، چوری نہ کرنا، You shall not steal۔ نوواں، اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، You shall not bear false witness against your neighbor۔ دسواں، اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، You shall not covet your neighbor's house۔ یہودی تقسیم میں پہلا حکم بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں ہمیں یہ ایمان رکھنے کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ اس حکم میں خدا اپنے واحد ہونے اور ہمیں اس بات پر ایمان رکھنے کا اشارہ دیتا ہے۔ اب تک کی بات میں ہم نے دیکھا کہ یہودی اور پروٹسٹنٹ تقسیم تقریباً ایک جیسی ہے، اور کیتھولک تقسیم کیوں فرق ہے یہ ہمیں کیتھولک بائبل کے فٹ نوٹ میں بتایا گیا ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے سیکھیں گے، ہم ہر حکم کو تینوں تقسیموں میں فرق کے لحاظ سے بھی دیکھیں گے اور اس فرق کی وجوہات پر بھی غور کریں گے۔